گھر میرا گلشن ہے اور گلشن کا خدا حافظ. کہتے ہیں گھر محبت کرنے والے لوگوں اور اینٹوں سے مل کر بنتا ہے. محبت کرنے والے لوگ آپ خود تلاش کریں گے اور اینٹیں کیسے بنتی ہیں وہ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پرویز حنیف اور آج اس وقت ہم موجود ہیں فتح جنگ کے PR1 بھٹا کے پاس، جہاں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اینٹ جس سے ہم گھر بناتے ہیں، اپنے خواب کی تعمیر کرتے ہیں، وہ کیسے بنتی ہے، ان تمام مراحل سے کیسے گزرتی ہے ایک اینٹ. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محمد طاہر صاحب کو، جو PR1 بھٹا کے مالک ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اینٹ کن کن مراحل سے مل کر بنتی ہے اور پھر اپنے اختتام تک پہنچتی ہے. پہلے جب ہم اینٹ بناتے تھے تو تھوڑی مزدور کے لیے بہت سختی تھی نا. ابھی تو آج کل جو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے تو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم بھی اپنے بٹے اس کے ساتھ شفٹ کر رہے ہیں نا. تو ابھی ہم نے پلانٹ لگائی ہوئے ان کے لیے، مزدور کے لیے ہم نے بہت آسانی کی ہے. ابھی ٹریکٹر سے پہلے گارا بناتے ہیں، پھر اس کو پانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا تو اس طرح ہم نے پلانٹ لگائی ہوئے، اس میں مٹی ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پانی بھی دیتے ہیں، اور اس سے ٹریکٹر ٹرالی میں جو ہے نا ہم وہ جو ہے نا گارا اس میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ مزدور کے پاس جا کے اس سے وہ اینٹ بناتے ہیں. اچھا طاہر صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ بھٹے کا سٹارٹ کیا ہے جی، تو کیا آپ نے کسی حکومت کے کسی ادارے سے اس کی پرمیشن لی ہے یا اس کا کوئی ضرورت نہیں؟ نہیں، پرمیشن کا کوئی وہ نہیں ہوتا. بس صرف ہم خود یہ سروے کرتے ہیں نا کہ یہ آبادی سے ہم تھوڑا دور لگا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں ایک تو ہمیں جب زیادہ آبادی نہیں ہوتی تو اس میں ہم ریلیکس ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر آبادی کے ساتھ ہمارے جو کچے اینٹ ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اور اس طرح ہوتا ہے کہ بس یہ جتنا بھی دور ہو نا آبادی سے تو اتنا ہم ریلیکس ہوتے ہیں. تو ٹرانسپورٹ اور اس کا پولوشن سے بچ جاتے ہیں. بالکل، وہ پولوشن اور اس کا اتنا پولوشن تو ابھی جو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے ہم نے تو صرف بلور لگایا ہے، لیکن یہ جو ہے پولوشن کا جو ہم نے بلور لگائے تو اس سے وہ دھواں جو ہے نا سفید ہوا ہے، بس وہ پولوشن والی بات اس میں وہ ختم ہو گئی ہے. صحیح. طاہر صاحب، یہ جو آپ یہ کام چلا رہے ہیں، اپنا بزنس چلا رہے ہیں، کیا اس کا کوئی ادارہ آپ سے کوئی سالانہ فیس لیتا ہے یا اس کا کوئی پروسیجر ہے، اس طرح کا کوئی چیز؟ بس ہم نے تو اپنا جو بٹا ہے ہم نے رجسٹر کروائے ہوئے، اس کے ہم اس کو ٹیکس پے کرتے ہیں، اپنا ہم ٹیکس پیئر ہیں. صحیح. ہاں جی. اچھا طاہر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ بھٹا لگانے میں، ایک پورا سیٹ اپ لگانے میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ ہمیں جو چمنی بناتے وقت ہم اس پہ تقریباً جو باہر سے اس کے لیے کچھ اینٹیں خریدتے ہیں نا، پکی اینٹیں، اور کچھ یہ جو دیوار میں لگتی ہے تو وہ تو کچی ہم لیبر سے نکال کے وہ لگاتے ہیں. تو تقریباً اس پہ ایگزیکٹ تو نہیں، تقریباً 40 لاکھ تک 50 لاکھ تک یہ خرچ آ جاتا ہے. پھر ہم اس کے بعد یہ جو لیبر کے لیے کمرے بناتے ہیں، لیبر کے لیے تو ہم ٹھیکیدار پہ سارا ہوتا ہے نا، لیبر کو ہم جو ان کے لیے وہ کمرے بناتے ہیں ان کے لیے یہ چارپائی سب کچھ ہم ہی دیتے ہیں نا، ٹھیکیدار پہ ہوتا ہے. مطلب آپ ہی یہ ساری چیزیں جی، ان کا رہائش ہے اور پانی ان کے گھروں کا، ان کو تقریباً بس ہم صرف بستر نہیں دیتے اور جو ہے برتن وغیرہ ہے نا یہ نہیں دیتے، اور چارپائی تک ہم ان کو دیتے ہیں. پانی بھی ان کا ہم پہ ہوتا ہے، ان سے ہم نہ کوئی کرایہ لیتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں لیتے. اچھا طاہر صاحب، یہ جو مطلب کہ میں نے ایک اسٹیمیٹ لگوایا کہ میں نے بھٹا لگوانا ہے تو اتنا اسٹیمیٹ آئے گا، لیکن وہ میرے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں یا میرے پاس پیسے نہیں، میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، کہ کیا حکومت کا کوئی ایسا ادارہ ہے جو ہمیں یہ فنینشلی سپورٹ فراہم کرتا ہو؟ اصل میں اس طرح ہے، پاکستان میں واحد صرف یہی جو بٹا ایسوسیشن ہے، صرف یہی ایک فیکٹری ہے جو جس سے سرکار کوئی ریلیکسیشن نہیں دیتی، ٹھیک ہے. سرکار ان کو کوئی ریلیکسیشن نہیں دیتی، اور جو جتنی بھی فیکٹریاں ہیں وہ اپنے فیکٹری کی مدد سے سرکار سے جو ہے نا ان کو پیسے بھی مل جاتے، کچھ ان کو جو ہے لون بھی مل جاتی ہے بینک وغیرہ سے. صرف بٹا یہ جس کو نہ کوئی لون ملتی ہے نہ اس کے ساتھ سرکار کوئی وہ نہیں کرتی، کوئی بھی جتنے بھی ہے نا سرکار ان کے لیے اور مشکلات زیادہ کر رہی ہے. جو ابھی یہ زیگ ٹیکنالوجی لے کر لائے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا سرکار بالکل بٹا مالکان کے ساتھ زیادتی کری، کیونکہ نہ تو وہ کوئی ماڈل بنا کے دے رہی ہے بٹا مالکان کو. ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ماڈل دو، ٹھیک ہے، وہ بٹا ہمارے لیے چلاؤ، 1 سال آپ چلائیں،
ٹھیک ہے. اگر اس کا آپ ہمیں اسٹیمیٹ دے کہ کوئی اس کا جو ہے انکم بتائے کہ کتنا آ رہا ہے, نقصان پہ جا رہا ہے یا جو انکم آ رہی ہے کچھ آ رہا ہے کہ نہیں, تو جو گورنمنٹ ہے ہمیں کوئی وہ ریلیکسیشن نہیں دے رہی. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ماڈل بنا کے ہمارے سامنے یہاں پہ رن کریں, بالکل, ایک سال کا ہمیں بتائیں کہ اس میں کوئی فائدہ ہوا یا نقصان. بالکل, ہمیں کوئی بندے ٹرین کر کے دے, ہمیں تو کوئی وہ بس ڈائریکٹ انہوں نے کہہ رہے کہ زگزیگ ٹیکنالوجی آئی ہے بس اس پہ کنورٹ کر دے. تو اس پہ ہم نے کیا تھا, ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے کہ بہت زیادہ, حد سے زیادہ نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ ہمیں کوئی ریلیکسیشن نہیں دے رہی, اس میں الٹا ہم پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ یہ ہم کریں گے. ہمیں خود ادھر جو ہے 2 دفعہ مجھے جرمانہ ہوا ہے 1 لاکھ کا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہم نے پھر لازمی بات ہے ہم نے جو ہے نا پے کرنا ہے, تو ہم نے پے کی, ہم نے جرمانہ جمع کیے. تو اسی وجہ سے اس نے کیا کہ آپ زگزگ. تو ہماری سرکار سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ ہمارے لیے جو ہے نا کوئی وہ نہیں دے رہے, چھوٹ نہیں دے رہے, تو اور تو ہمیں وہ تنگ نہ کرے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی دے خیر ہم کر دیں گے زگزگ ٹیکنالوجی پہ بھی, لیکن وہ تو ہمیں کوئی ماڈل بنا کے دے, نہ چلا کے دے, ہمارے بندے ٹرین کرا دے. وہ کتنے بندے ہمارے لیے ٹرین کرا دے گا؟ ٹھیک ہے, میں 2 بندوں کو کسی جگہ پہ ٹرین کرا دوں گا, تو آگے اگلا بندہ اس کے کو آ کے کہے گا کہ میں اس سے آپ کو سیلری زیادہ دیتا ہوں, یا میں پھر دوسرے بندے کو ٹرین کرا دوں گا, پھر وہ دوسرا بھی جائے گا. تو ہاں بالکل چلا جائے گا. تو یہ زگزگ کے لیے تو آپ کو ٹھیک ہے پھر ٹرین کرانے پڑتے ہیں نا بندے, تو وہ ہمیں ٹرین کرا کے دے, بالکل ہم کرا دیں گے. جی, یہ جو اینٹ بناتے ہیں آپ کچی اینٹ, جی, کیا یہ عام مٹی سے بن جاتی ہے, اس کے لیے کوئی اسپیشل مٹی ضروری ہوتی ہے؟ بس اصل میں یہ ہے کہ اس کو بس یہ وہ والی ہے نا جو چکنی مٹی ہم کو چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ریتیلی جو زیادہ ریتیلی جو ہے نا مٹی, اس میں اینٹ نہیں بنتی صحیح, صاف اینٹ نہیں نکلتی ہے, اس میں جو ہے نا اینٹ صحیح نہیں آتی, مضبوط بھی نہیں آتی اور صاف بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور جو چکنی مٹی ہوتی ہے اس میں جو ہے نا ایک تو اینٹ کا اسٹرینتھ جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پتریلی جو ہے نا جو ہوتی ہے مٹی, وہ اس میں نہیں چلتی. اگر ایک پتھر بھی آ جائے تو وہ اینٹ خود بخود ادھر ٹوٹ جاتی ہے, اس پہ پانی ڈال کے پھر خود ٹوٹ جاتی ہے. جب یہ آپ نے بتایا کہ جب اینٹ تیار ہوتی ہے, کچی اینٹ تیار ہوتی ہے, پھر اس کو ہم لے کر جاتے ہیں, جی, اس کے جگہ پہ اس کو ہم اسٹاک کرتے ہیں, اس کے اوپر پھر ہم ایندھن لگاتے ہیں. یہ ایندھن کا پروسیس ہے آگ جلانے کا, اس کو پکانے کا. اس کے لیے آپ ایندھن کے طور پہ کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ ہم تو ایندھن جو ہے نا کوئلہ استعمال کرتے ہیں. تو آج کل جو ہے نا ہم تو کوئلے کا بھی بہت ریٹ بڑھ گیا ہے. یہ حکومت کی طرف سے ہی آرڈر ہے یا آپ نے کوئلہ یوز کرنا ہے, یا کوئی ربڑ وغیرہ اور چیز بھی یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں, بس صرف ہم تو پہلے ربڑ یوز کرتے تھے, لیکن بس پھر جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ پابندی لگ گئی, تو ہم ابھی ربڑ یوز نہیں کرتے. اس میں کیا پابندی کیوں لگی؟ مہنگا ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ربڑ ایک تو ہے جو ہے نا بہت مہنگا بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک ربڑ تو مہنگا بھی ہے, اور دوسرا جو ہے نا پولوشن بھی, وہ سرکار گورنمنٹ نے ہمیں وہ کہا ہے کہ وہ پولوشن پیدا کر رہا ہے, تو اس وجہ سے ہم نے پھر ربڑ بند کر دی ہے. اس کے بہت وقت ہو گیا, تقریباً 2 سال ہوئے, 3 سال کے, بس پولوشن کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو بند کیے. ٹھیک ہے, سرکار یہ نہیں کرتی کہ وہ ربڑ کی وہ جو ہے نا جو لوگ ربڑ لے کر لاتے ہیں ٹائر وغیرہ, ان پہ اس کا بس نہیں چلتا, کیونکہ انہوں نے اس سے کیس جیتا ہوا ہے. وہ اس پہ بند نہیں کرتے, اور جو ہے نا ہمیں آ کے تقریباً ہمیں 2 دفعہ ادھر آ کے ایسے ہی تقریباً 50 ہزار کا اور لاکھ کا ہمیں جرمانہ کیے. ہاں, بغیر کسی اس کے نہ تو ربڑ اس نے ہمارے ساتھ دیکھا ہے, نہ کچھ, نہ ربڑ اس نے پکڑی ہے, بس صرف کہا ہے کہ یہ دھواں کالا نکل رہا ہے. تو دھواں تو لازمی بات ہے, جب کوئلہ جلے گا تو دھواں تو نکلے گا اس سے. اچھا, اس کوئلے میں بھی کوئی کوالٹی ہوتی ہے؟ جی, کوئلہ میں بھی کوالٹی ہے. ادھر ہم تو منگواتے ہیں درہ کی کوئلہ, اور پنجاب کی بھی منگواتے ہیں, یہ جو ہے نا کوئٹہ کی بھی منگواتے ہیں. تو ابھی جو ہے نا ہمیں بہت اس سے کوئلے کی وجہ سے بھی ہمیں بہت نقصان اٹھانے پڑے, کیونکہ ادھر بس کوئلے والوں کی اپنی منمانی ہے, اور بس جب چاہے تو ان کا ڈیزل کے ساتھ توڑا ہوتا ہے کہ جب ڈیزل مہنگا ہو جائے تو وہ کوئلہ مہنگا کرتے ہیں نا, جب ڈیزل سستا بھی ہو جائے تو وہ کوئلہ سستا نہیں ہوتا, وہ جو ہے نا اور بھی ریٹ بڑھا رہے. ابھی پہلے تقریباً یہ 6 مہینوں کی بات ہے جو KPK میں اسٹرائک ہوا ہے 2 مہینے کا, تو سرکار نے جو ہے نا کوئی وہ ان سے بات ہی نہیں کی, نہ اس کو بولا ہے کہ یار کوئی مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے,
جو اس طرح کی بات ہے کہ سرکار نے نہ کوئی ایکشن لیے کہ کیوں یہ کوئلے اتنے مہنگے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ جو مسائل ابھی آپ نے ڈسکس کیے ہیں کہ کوئلے کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں, کبھی ہمارے اوپر کوئی دوسرے ادارے آ کے یہ لیبر کا کوئی ایشو اٹھا دیتے ہیں, جی. تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسوسیشن نہیں بنی جیسے باقی ایسوسیشنز ہوتی ہیں؟ ہے, ہماری ایسوسیشن ہے جو آل پاکستان ایسوسیشن بھی ہے, اور اپنے ہر ضلع کا اپنا اپنا جو ہے نا ان کے صدر منتخب کیا ہوا ہے. ابھی ہمارا جو آل پاکستان کا ہے شعیب نیازی صاحب ہے نا, تو اس طرح کے پی کے جو ہے نا صدر صاحب حاجی حامد ہے, حامد فواد, اور ادھر جو ہمارے ہیں چودھری صاحب ہے. تو اس طرح کا ہے, وہ ہمارے مسائل دیکھ رہی ہے, لیکن وہ کیا کرے, سرکار ان کا بالکل سپورٹ ہی نہیں کر رہی, تو وہ کیا کر لیں گا. نیازی صاحب اکیلے میں کیا کرے گا, حامد صاحب کیا کریں گے, چودھری صاحب کیا کریں گے. میٹنگ ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً؟ جی کیوں نہیں, ہماری ہر مہینے ایک میٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم ایسوسیشن سارے انشاءاللہ سارے ابھی متحد ہیں, جتنے بٹے والے بھی ہیں. جو ابھی جو اس طرح ہے نا صدر صاحب نے جو ابھی صدر جو عمران خان صاحب سے انہوں نے اپیل کی تھی اس کوئلے کے بارے میں, لیکن اس طرح بات ہے کہ اور ادارے کوئلے اور ان کی باتوں کو بالکل وہ انہوں نے بیک کیا ہوا ہے کہ بس کوئلے والے دیکھے اور بٹے والے نا. تو کوئلے والے جو ہے نا ان کو تقریباً 8,500 روپے کی جو جتنا خرچہ بھی ان کا آتا ہے 8,500 روپے ان کا فی ٹن خرچ آتا ہے, اور اس کے بعد اس کی اپنی منمانی ہے جس پہ وہ بیچے. وہ تقریباً بیچ رہے ہیں آج کل درے والے, ان کی 8,500 روپے ان پہ خرچ آ رہا ہے. جو سب سے زیادہ جو خرچ آ رہا ہے وہ درے والوں پہ آ رہا ہے, تو ان کا 8,500 خرچہ ہے. اور وہ آج کل جو بیچ رہے 23,000 اور 24,000 کا وہ بیچ رہے فی ٹن. تقریباً وہ ایک ٹن میں ڈبل منافع کر رہے ہیں, جن کا خرچہ 8,500 ہے لیکن وہ اس میں منافع کما رہے 16,000 اور 15,000 روپے. کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر؟ کوئی وہ نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے, کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے جو ایک دفعہ ہڑتال کیے تو اس میں سب کو ہمیں بھی اتنا نقصان ہوا ہے, بٹا بند کرنا پڑا. پھر بٹے کو جب سٹارٹ کرتے تو اس پہ ہمیں تقریباً 10, 12, 13 لاکھ روپے جو ہے نا, ایک تو وہ 2 مہینے وہ ہمارے ضائع ہو گئے. ہم نے مزدور لگائے, انہوں نے اینٹیں نکالی. اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے کہ ابھی سب مزدوروں کو گھر پہ بٹھا دیں, وہ کھائیں گے کیا. ان کو تو ایک اللہ ہے, اور جو ہے نا ادھر ہی رزق روزی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بٹے میں تقریباً 300-400 تک مزدور کام کر رہے. ٹھیک ہے. تو اس مارکیٹ میں جو ہے نا 100 بٹے ہیں. جب 100 بٹے بند ہوں گے تو آپ مزدور کدھر جائیں گے. تو ہزاروں مزدور کام کرے, ایک بٹے میں تقریباً 4 لاکھ مزدور. ادھر اتنا چھوٹا سا جو ہے نا مارکیٹ ہے ہمارا, جو چھوٹا مارکیٹ ہے, اور تو بڑے مارکیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس چھوٹے مارکیٹ میں تقریباً 4-5 لاکھ بندے کام پر ہے. جب یہ بٹے بند ہوں گے تو وہ کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ بندے کدھر جائیں گے پھر. مسائل تو ہیں. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اینٹ کی کیٹیگری ہوتی ہے, جی, چاہے سائز وائز ہو یا کوالٹی وائز ہو, اس کی کیٹیگری آپ ادھر بناتے وقت ہی بنا لیتے ہیں یا اس کو جب پکائی ہوتی ہے وہاں سے اس کی کوئی ہوتی ہے؟ ان کی جو ہے نا پکائی کے بعد پھر کوالٹی ہوتی ہے نا. جب پک جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کی اول ہم الگ ڈالتے ہیں, پھر اس کے بعد چانٹ ہوتی ہے. یہ کیسے کرتے ہیں, مطلب اول دوم یہ کیسے نکالتے ہیں؟ یہ جو ہے نا جو زیادہ اچھی پک جاتی ہے تو اول میں جاتی ہے. جو جس پہ آگ چلتی ہے نا, جدھر ہم کوئلہ ڈالتے ہیں, وہ جو زیادہ پک جاتی ہے تو وہ ہم کنکر میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. جس پہ وہ آ جائے نا کوئلہ زیادہ وہ اس پہ جلے نا, تو وہ کینکر میں جاتی ہے. اور جو اوپر جو پڑی ہوتی ہے وہ چاپا جو ہوتا ہے نا, جو 2 موئنٹ ہوتی ہے, تو وہ الگ ہم ڈالتے ہیں. اس کے بعد چانٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو 4 قسم ہے نا وہ الگ الگ ڈالتے ہیں. یہ نقصان نہیں آتا ہے آپ لوگوں کے کہ جو ایک تو اول اینٹ ہوگی وہ تو ٹھیک ہے, ایک کیٹیگری میں ہے وہ بک گئی, جو ایک وہ آپ جو اوپر لیول پہ جو جل جاتی ہے وہ, اور تیسرے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ, تو یہ کیا نقصان میں آتی ہے, اس کے آپ ریٹ کم کر کے اس کو بیچتے ہیں؟ بس ریٹ کم کر کے بیچتے ہیں. ہمارا تو بس وہ جو زیادہ خراب ہو جائے, کبھی آگ خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ تو نقصان ہوتا ہے ٹھیکیدار کا. ٹھیک ہے. اور وہ نقصان میں تو نہیں ہے, بس ہم بیچ دیتے پھر. ہاں.
कम रेट में फिर बेच देते हैं। तैयार होने से लेकर आपने सारा प्रोसेस बता दिया, ईंट बन के तैयार हो गया है, फिर आपने इसको इकट्ठा करके रख लिया। जी अब देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं वो अगर आपसे ईंट लेना चाहते हैं तो वो किसी नंबर पर रब्ता करें, वो आपको नंबर शेयर करेंगे। जी हमारा RP1 भट्टा इधर डोग मिस्कीन में, और ये जो सीपेक रोड पे तरनावल में RP1 भट्टा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है ना 034588555781। बस हमारे तो पेशावर में भी भट्टे और इधर भी है, उधर हमारे पास 33 मार्क का है और इधर जो है RP1 है। नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की आपको बताएं कि ईंट कैसे बनती है और उसकी कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान इनसाइडर के साथ अपने मेज़बान परवेज़ हनीफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।